بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیس علی المتیمم طلب الماء اذا لم یغلب علی ظنی ان بقربہ ماء۔ یہاں سے مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک تیمم کا ارادہ کرنے والے انسان پر پانی کا تلاش کرنا واجب نہیں ہے۔ تیمم کا تلاش کرنا، پانی کا تلاش کرنا واجب نہیں، بشرطے کہ اس انسان کو پانی کے قریب ہونے کا ظن غالب نہ ہو۔ یعنی اگر پانی کے قریب ہونے کا ظن غالب نہیں ہے تو ایسی صورت میں متیمم پر پانی کا طلب کرنا واجب نہیں ہے۔ پانی کا طلب کرنا واجب نہیں ہے، اس کا تلاش کرنا واجب نہیں ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک ایسے متیمم پر کہ جس کو پانی کے قریب ہونے کا ظن غالب نہ ہو، اس پر طلب ماء، پانی کا طلب کرنا، جستجو تلاش کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ البتہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس انسان پر دائیں بائیں پانی کا تلاش کرنا واجب ہے، شرط ہے۔ پانی کا تلاش کرنا شرط ہے دائیں بائیں، کہ پانی تلاش کرے اور تلاش کرنے کے بعد اگر پانی مل جائے تو وضو کرے، اور اگر نہ ملے تو اب تیمم کر کے نماز پڑھے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، تو تیمم کا جو حکم دیا گیا ہے وہ عدم وجدان ماء کے وقت ہے۔ عدم وجدان یعنی پانی کے نہ ملنے کے وقت میں تیمم کا حکم ہے، اور عدم وجدان یہ متحقق ہوگا طلب کے بعد ہی۔ انسان پانی طلب کرے اور طلب کرنے کے بعد پانی نہ ملے تب عدم وجدان متحقق ہوگا۔ اس لیے امام شافعی کے نزدیک تیمم کرنے سے پہلے اس انسان پر پانی کا تلاش کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آیت کریمہ میں عدم وجدان مطلق ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، عدم وجدان مطلق ہے۔ طلب یا غیر طلب کی قید کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں عدم وجدان مطلق، طلب یا غیر طلب کی قید سے بنیاد اس میں ذکر نہیں، اس لیے ہم نے المطلق یجری علی اطلاقہ کے قاعدے پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پانی کا طلب کرنا اس انسان پر واجب نہیں ہے، اور ہم نے آیت کو طلب کی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے چونکہ عام طور سے میدان میں پانی موجود نہیں ہوتا، عام طور سے میدان میں پانی موجود نہیں ہوتا۔ جب پانی موجود نہیں ہوتا عموماً میدان میں، اور اس کو ظن غالب بھی نہیں ہے پانی کے ہونے کا، تو ایسی صورت میں اس انسان کے لیے تیمم جائز ہوگا اور اس پر پانی کا طلب کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ آگے نمبر البتہ رہا امام شافعی کا یہ کہنا کہ عدم وجود، عدم وجدان بغیر طلب کے نہیں ہوتا، عدم وجود بغیر طلب کے نہیں ہوتا، یہ درست نہیں ہے۔ امام شافعی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وجود کے لیے طلب ضروری ہے، اتنا عدم وجود بغیر طلب کے نہیں ہوگا، تو وجود کے لیے طلب ضروری ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وجود بغیر طلب کے ہو جائے، وجود بغیر طلب کے ہو جائے، یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ وہ انسان جو راستہ چل رہا تھا
اور چلتے چلتے اس نے کسی چیز کو پا لیا، جس کو لقطہ کہا جاتا، لقطہ. تو جس شخص نے لقطہ پایا اس کے لیے حکم ہے کہ اس کی خوب تشہیر کرے، خوب اعلان کرے، تاکہ اس انسان تک وہ چیز پہنچ جائے جس کی وہ شے ہے. تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پانے والا کہا ہے جو انسان کے راستے میں چلتے ہوئے کسی چیز کو پالے. من وجد لقطۃ، حالانکہ وہ انسان اس چیز کو طلب نہیں کرتا ہے. تو یہ انسان جو راستہ چل رہا تھا، اس راستہ چلنے والے انسان کی جانب سے لقطے کو طلب کرنا نہیں پایا گیا، لیکن پھر بھی اس نے پا لیا اور اس کو واجد، پانے والا کہا گیا. من وجد لقطۃ، تو لقطے کو یہ انسان پانے والا ہے، حالانکہ اس کی جانب سے طلب نہیں پائی گئی، اس کے باوجود پانے والا ہے. تو اب وجود کے لیے طلب ضروری نہیں ہے، جیسے کہ امام شافعی نے کہا کہ وجود کے لیے طلب ضروری ہے. یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ وجود بغیر طلب کے بھی متحقق ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پر. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس مسافر کے پاس پانی، اس کے قریب پانی ہونے کا ظن غالب ہے، اس کو اس بات کا ظن غالب ہے کہ یہاں پر پانی موجود ہے. تو ایسی صورت میں کہ جب کہ ظن غالب اس بات کا ہے کہ پانی موجود ہے، پانی مل جائے گا، اب اس انسان کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا. کب تک؟ جب تک کہ پانی کو تلاش نہ کر لے. اب یہاں پر پانی کو تلاش کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے پانی کے تلاش کرنے کا، وہ دلیل پر نظر کرتے ہوئے ہے. اور وہ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل وہی ہے کہ اس کا ظن غالب ہونا اس بات کے لیے کہ قریب میں پانی ہے. اور دلیل ظن غالب یہ عبادات میں علم کے قائم مقام ہوتا ہے. ظن غالب عبادات میں دلیل علم کے قائم مقام ہوتا ہے، اب اگر یقین سے اس کو یہ معلوم ہوتا کہ قریب میں پانی ہے تو تیمم کرنا جائز نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جب قریب میں پانی کے ہونے کا ظن غالب ہے تب بھی اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا. تو اب جو اس کے لیے تلاش کرنا واجب ہے، پانی کی تتبع، تلاش و جستجو واجب ہے، یہ اس کی دلیل ظن غالب پر نظر کرتے ہوئے ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس انسان کے لیے کتنی دور تک پانی تلاش کرنا واجب ہے، کہاں تک پانی کو تلاش کرے، کتنا پانی تلاش کرے، کہاں تک یہ جائے پانی کی تتبع و تلاش میں. تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک غلبہ کی مقدار پانی تلاش کرے، اور 1 میل تک نہ جائے، یعنی 1 میل پانی تلاش نہ کرے، ورنہ تو اگر یہ 1 میل تک پانی تلاش کرے گا تو قافلے سے بچھڑ جائے گا، اور جو اس کے ساتھی تھے وہ اس سے آگے گزر جائیں گے. تو 1 میل تک پانی تلاش نہ کرے، بلکہ ایک غلبہ کی مقدار پانی کو تلاش کرے. غلبہ لام کے فتح کے ساتھ ہے. اس کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تیر چلانے والا انسان اپنے تیر کو چلائے، کسی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ اپنے کمان سے تیر پھینکے، تو جس جگہ پر جا کر وہ تیر گرے اور وہ جگہ جہاں پر کھڑے ہو کر اس نے تیر چلایا، دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ ایک غلبہ ہے. تیر چلانے کی جگہ اور تیر گرنے کی جگہ کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ غلبہ کی مقدار ہے. اور بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ 300 گز سے لے کر 400 گز تک کا جو فاصلہ ہے وہ غلبہ کی مقدار ہے. اتنا تلاش کرے، 1 میل تلاش نہ کرے. وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ طَلَبُ الْمَاءِ، اور واجب نہیں ہے متیمم پر پانی کا تلاش کرنا. کب واجب نہیں ہے؟ اذا لم يغلب على ظنه ان بقربه ماء، جب کہ اس کو ظن غالب نہ ہو کہ اس کے قریب میں پانی ہے. للغالب عدم، اس لیے کہ ظن غالب ہے کہ پانی نہیں ہوتا فی الفلاوات، کہاں؟ جنگلوں میں.
لأن الغالب عدم الماء فی الفلاوات، اس لیے کہ غالب پانی کا نہ ہونا ہے جنگلوں میں، میدانوں میں. ولا دلیل علی الوجود، اور پانی کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے. فلم یکن واجدا، تو انسان پانی کو پانے والا نہیں. وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ، اور اگر ظن غالب اس بات کا انا ہونا کا مان کہ یہاں پر پانی ہے، لم یجوز له ان یتیمم، تو جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ تیمم کرے، حتی یطلب، یہاں تک کہ اس کو طلب کر لے، تلاش کر لے. لأنه واجد للماء، اس لیے کہ یہ پانی کا پانے والا ہے. نظرا الی الدلیل، دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے، وہ دلیل ہے کیا؟ ظن غالب. ثم یطلب مقدار الغلبۃ، پھر وہ انسان پانی کو تلاش کرے ایک غلبہ کی مقدار. ولا یبلغ میلا کی لا ينقطع عن رفقتی، اور یہ میل تک نہ پہنچے تاکہ یہ اپنے ساتھیوں سے جدا نہ ہو جائے. وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ طَلَبَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِعَدَمِ الْمَنْعِ غَالِبًا فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ يَتَيَمَّمُ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ. یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر انسان سفر میں ہے اور اس کا کوئی ساتھی بھی ہے، رفیق سفر بھی ہے، اور رفیق سفر کے پاس پانی موجود ہے، رفیق سفر کے پاس پانی موجود ہے، تو اگر اس کے رفیق سفر کے پاس پانی موجود ہے تو تیمم کرنے سے پہلے اس انسان سے پانی طلب کر لے، تیمم کرنے سے پہلے اس سے پانی مانگ لے. اس لیے کہ ظن غالب یہی ہے کہ پانی سے منع نہیں کیا جاتا، مانگ لے، کہ عام طور سے پانی سے لوگ منع نہیں کرتے ہیں. اگر وہ منع کر دے گا تو اب اس کا عاجز ہونا متحقق ہو جائے گا، اس کا عاجز ہونا متحقق ہو جائے گا. اب عاجز ہونا متحقق ہو گیا تو اب اس کے منع کرنے کے بعد تیمم کر کے نماز کو ادا کر لے. ٹھیک ہے، یہ اس وقت ہے جب کہ اس کے رفیق سفر کے پاس پانی ہے تو طلب کر لے، مانگ لے، اس لیے کہ عموماً پانی دے دیا جاتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جاتا. ہاں اگر وہ انکار کر دے تو اب عجز متحقق ہوگا، اب اس لیے اس صورت میں تیمم کرنا جائز ہوگا. اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر اس بات کا گمان ہے، ظن غالب ہے کہ پانی مانگنے پر دے دے گا تو اس پر اپنے ساتھی سے پانی مانگنا واجب ہے، اور اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ پانی نہیں دے گا تو اب مانگنا واجب نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ، اور اگر اس کے ساتھ رفیق سفر کے ساتھ پانی ہے، طَلَبَ مِنْهُ، تو اس سے مانگ لے، قبل ان یتیمم، تیمم کرنے سے پہلے، لِعَدَمِ الْمَنْعِ غَالِبًا، عموماً پانی کے منع نہ کرنے کی وجہ سے. فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ، تو اگر وہ پانی دینے سے منع کر دے، یتیمم، تیمم کر لے، لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ، عاجزی کے متحقق ہونے کی وجہ سے. وَلَوْ تَيَمَّمَ قَبْلَ الطَّلَبِ أَجْزَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، اور اگر اس نے تیمم کر لیا پانی طلب کرنے سے پہلے تو کافی ہے امام اعظم کے نزدیک. لأنه لا يلزمه الطلب، اس لیے کہ اس پر طلب کرنا واجب نہیں ہے. سنیے مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے رفیق سفر سے پانی مانگنے سے پہلے ہی تیمم کر لیا، نہیں پانی اس نے مانگا ہی نہیں، بغیر پانی مانگے ہی اس نے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی، تو کیا حکم ہوگا؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ تیمم کافی ہے، تیمم صحیح ہے، نماز ہو جائے گی. اور صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تیمم صحیح نہیں ہوگا. صاحبین دلیل یہ دیتے ہیں کہ پانی ایک ایسی شے ہے، ایسی چیز ہے جس سے عام طور پر انکار نہیں کیا جاتا، اس لیے ساتھی کے پاس پانی ہونے سے اس کو بھی پانی پر قادر سمجھا جائے گا، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے پاس پانی ہے، جو اس کے پاس پانی ہے تو یہ پانی پر قادر، اور اس کے لیے پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز نہیں. امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ دوسرے انسان کی ملک میں کچھ مانگنا اس پر لازم نہیں ہے، دوسرے کی ملک سے طلب کرنا، مانگنا اس پر واجب نہیں ہے، اس لیے اس کا تیمم درست ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ سوال کرنے میں ذلت ہے، مانگنے میں ذلت ہے، اس لیے اپنے ساتھی سے پانی طلب کرنا اس پر لازم نہیں ہے.
ولو تیمم قبل الطلب، اور اگر اس نے تیمم کر لیا پانی مانگنے سے پہلے ہی، اجزا ہو، تو اس کو کافی ہے امام اعظم کے نزدیک، لأنہ لا یلزمہ الطلب، اس لیے کہ اس کو پانی مانگنا واجب نہیں ہے غیر کی ملکیت سے۔ وقالا، اور صاحبین نے فرمایا لا یجزی، کافی نہیں ہے، لأن الماء مبذول عادتا، اس لیے کہ پانی عادتا خرچ کیا جاتا ہے۔ ولو ابى ان يعطيه الا بالثمن المثل وعنده ثمنه لا يجزيه التيمم۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ساتھی جو ہے، رفیق سفر جو ہے، وہ پانی دینے سے انکار کرتا ہے، انکار کیا، البتہ ہاں ثمن مثل سے وہ پانی دیتا ہے، یعنی قیمت کے ذریعے وہ پانی دیتا ہے، اور یہ انسان جو مسافر ہے یہ ثمن مثل سے پانی لینے پر قادر بھی ہے، تو اب اس انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ اس ثمن مثل کے ذریعے پانی خریدے، اور خریدنے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے، تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ غبن فاحش کے ساتھ وہ دیتا ہے، یعنی ثمن میں غبن فاحش کے ذریعے مثلا 20 روپے کا پانی 50 روپے میں دیتا ہے، تو اب غبن فاحش کے ضرر کو برداشت نہ کرے بلکہ تیمم کر لے، اس لیے کہ ضرر کو ختم کیا جاتا ہے، ساقط کیا جاتا ہے۔ وَلَوْ أَبَى أَن يُعْطِيَهُ إِلَّا بِثَمَنِ الْمِثْلِ، اور اگر وہ اس کو دینے سے انکار کرے مگر ثمن مثل کے ذریعے، وَعِنْدَهُ ثَمَنُهُ، اور اس انسان کے پاس ثمن مثل ہے بھی، لَا يَجْزِيهِ التَّيَمُّمُ، تو تیمم جائز نہیں ہے، لِتَحَقُّقِ الْقُدْرَةِ، قدرت کے متحقق ہونے کی وجہ سے، وَلَا يَلْزَمُهُ تَحَمُّلُ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ، اور اس کو غبن فاحش کا برداشت کرنا لازم نہیں ہے، لأن الضرر مسقط، اس لیے کہ ضرر کو ساقط کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ باب یہاں تک مکمل ہوا، اب یہاں سے آگے باب المسح الخفین، ایک نیا باب شروع ہوگا۔